السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف سے اور فضل و کرم سے الحمدللہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے امام شہید امام خامنئی قدس سرہ الشریف کی تشییع جنازہ میں، اور ان کے لیے جو تدفین کے لیے بنایا گیا ہے ایرانی گورنمنٹ کی طرف سے انتظام، اس کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ اور یہ حماسہ جو خون رہبر سے شروع ہوا اور ابھی تدفین کے مرحلے میں جا پہنچا ہے، تشییع کے مرحلے میں، اور اس وقت انشاءاللہ پوری دنیا ایک اور عظیم حماسہ مشاہدہ کرنے والی ہے انشاءاللہ اگلے 1 یا 2 دنوں کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، ہم تشرف حاصل ہوا ہمیں تہران کے اندر، اور جو انتظامات ہو چکے ہیں وہ دیکھے ہیں، مشاہدہ کیے ہیں۔ ملت ایران کی آمادگی اور تیاری اور جوش و جذبہ اپنے رہبر کو آخری وداع کرنے کے لیے، حیرت ناک ہے ہر چیز یہاں پر ایران میں۔ جو بھی آئے اور آ کر دیکھے اپنی آنکھوں سے اس ملت کے احوال کو، جن کی ہم نے دور سے خبریں سنی تھیں، اب ان کا نزدیک سے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ قابل توصیف نہیں ہے، الفاظ میں یہ حقیقت نہیں لائی جا سکتی۔ اس کے لیے اللہ توفیق دے ہر مومن کو، ہر انسان کو، کہ وہ حاضر ہو اور اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھے۔ آج ہی ہمیں توفیق نصیب ہوئی جسد اطہر رہبر شہید کے اوپر حاضر ہونے کی، اور وہاں جا کر ادائے احترام پاکستانی علماء کا وفد، اگرچہ پاکستان سے باہری جمعیت نے شرکت کی ہے، لیکن بعض شخصیات کو انہوں نے ایک وفد یا ہیئت کی شکل میں موقع دیا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں اس مراسم کے بانیوں کے بھی، جنہوں نے ہمیں یہ توفیق دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی شکر گزار ہیں کہ آخری لمحات ہمیں رہبر کے وداع کے وقت میسر آئے ہیں۔ ہماری یہ نیت تھی کہ ہم پوری ملت پاکستان کی نیابت میں یہ فریضہ انجام دیں گے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی حکومت، پاکستانی سیاسی قیادت اور پاکستان کی عسکری قیادت وہ سبقت لے گئے ہیں۔ جس طرح سے اس پورے معرکہ کے اندر پاکستانی حکومت نے اور پاکستانی عسکری و سیاسی قیادت نے بہت اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا ہے، اور ثالثی سفارتکاری، تگ و دو، جنگ بند کرنے کے لیے، امن کے قیام کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً جو رہبر شہید کی بارگاہ میں ادائے احترام بھی انہوں نے کیا ہے، وہ اس پر مزید الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پاکستان کے وقار میں نہایت اضافہ ہوا۔ یہ بہت اہم موقع ہے۔ یہاں پر اس مرحلے میں بہت سارے مسائل بیان کرنے کے ہیں، لیکن مختصر میں چند مطالب آپ سامعین، ناظرین اور مومنین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ رہبر شہید کی شہادت نے پوری دنیا کے ضمیر کو بیدار کر دیا ہے، خصوصاً مسلمانوں کے، اور بالاخص مملکت پاکستان کے اندر، جہاں بہت سارے عناصر نے، فسادی عناصر، تفرقہ انگیز عناصر اور دہشت گرد، فرقہ ساز، فرقہ باز، انہوں نے پاکستان کے ماحول کو آلودہ کیا ہوا تھا۔ ایک تو محرم الحرام گزرا ہے، جس میں حکومت پاکستان نے بالعموم پورے پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب کے اندر حکومت پنجاب نے جو اعلیٰ ترین محرم کے لیے انتظامات کیے ہوئے تھے، وہ قابل تحسین و قابل تقدیر ہیں، اور اس بابت تمام مومنین
حکومت کے اس عمل کے شکر گزار ہیں، اور ہم بھی اپنے تئیں مرکزی حکومت کے، صوبائی حکومتوں کے اور بالخصوص پنجاب حکومت کے خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف محرم میں اعلیٰ ترین امن و امان قائم رکھا ہے، بلکہ محرم میں حکومت کی طرف سے دی گئی مومنین کو سہولتیں، عزاداروں کو جلوسوں کے راستے، سبیلیں لگانا اور ہر طرح کی انہوں نے سہولت فراہم کی، یہ بہت ہی اعلیٰ مثال ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حکومت کی ان کوششوں سے ملک کے اندر اسی طرح سے ہمیشہ کے لیے باوقار طریقے سے محرم کا انتظام ہوگا اور پرامن طریقے سے، اور محرم اپنے حقیقی مقصد کے لیے ہی انشاءاللہ رہے گا، مختص رہے گا، جو پیغام سید الشہداء علیہ السلام ہے، انسانیت کی بیداری ہے اور ظالمین کے خلاف اور ستمگروں کے خلاف قیام سے عبارت ہے۔ یہ اصل پیغام چھپ جاتا تھا فرقہ واریت میں اور مختلف عناصر کی طرف سے محرم کی آمد پر، جو پاکستان کا نہ ماحول نہ امن کیا جاتا تھا، یا بعض میڈیا یا سوشل میڈیا پر فعال لوگ اس ماحول کو خراب کرتے تھے۔ لیکن الحمدللہ پاکستان حکومت نے اور پنجاب حکومت نے بالخصوص بہت اعلیٰ انتظامات کیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا موضوع چل رہا تھا اور ابھی بھی جاری ہے، امن کے مذاکرات کے لیے حکومت پاکستان کی اعلیٰ کارکردگی، جس کا ساری دنیا نے اعتراف کیا ہے اور جس کا آخرکار نتیجہ بھی نکلا ہے، اور ایران اور امریکہ اور ان شیطانی طاقتوں کے مابین ایک تفاہم نامہ جنگ بندی کا سائن ہو چکا ہے، جس کے مطابق ابھی 2 ماہ مزید مذاکرات ہوں گے، اور ان میں بھی پاکستان کا بنیادی کردار ہے۔ ایران کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت عطا کی ہے، ایران نے بہادری، دلیری اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، شیطان کو شکست دی ہے، شیطان کی تذلیل کی ہے، اور پاکستان نے بر وقت اپنا اسلامی فریضہ انجام دیا ہے، اپنا ہم جواری کا فریضہ انجام دیا ہے، اور اعلیٰ ظرفی دکھائی ہے پاکستانی قیادت نے تفاہم نامے تک اور امن کی یادداشت تک معاملے کو پہنچانے میں، اور آگے پائیدار امن کے لیے انشاءاللہ پاکستان نے انتھک کوششیں کی ہیں۔ اور خصوصاً جو ابھی آج جو منظر ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان تمام عالم اسلام پر سبقت لے گیا ہے، ایران کے بعد سب سے زیادہ رہبر شہید کی تعظیم، تکریم اور شہید کے تشییع و تدفین میں شرکت کرنے والی اعلیٰ قیادت، سیاسی و عسکری قیادت پاکستان سے آیا ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ اتنا بھاری وفد اور اتنا اعلیٰ سطح کا وفد کسی اور ملک سے آیا ہو۔ ایرانی قیادت تو باہر کیف میدان میں ہے، وہ سوگوار ہیں، وہ عزادار ہیں، وہ میزبان ہیں، لیکن پاکستان کے بعد ایران کے بعد پاکستان کی قیادت یہ میدان لے گئی ہے، اور قابل تحسین ہے۔ فرداً میں ان تمام شخصیات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ، اپنی بصیرت کے ساتھ سفارتی محاذ پر اعلیٰ کامیابی حاصل کی ہے، اور اب اخلاقی محاذ پر اور اسلامی محاذ پر بھی انہوں نے اقدار میں بھی سبقت لے لی ہے اور ثابت کیا ہے کہ اس غم میں ملت ایران کے ساتھ ہیں۔ اور یہ غم صرف ملت ایران کا نہیں بلکہ پاکستان کا بھی ہے۔ پاکستان کے عوام نے اس غم کو اپنایا ہے اور اپنا بنایا ہے، اور پاکستان کی حکومت نے بھی عوام سے بڑھ کر اس میں کردار ادا کیا، اور خصوصاً ایران جو تشریف لائے، فیلڈ مارشل صاحب جنرل عاصم منیر صاحب آئے، علیحدہ سے آ کر اس عزا میں شریک ہوئے اور رہبر کے جسد اطہر پر احترام کیا۔ وزیر اعظم صاحب جناب شہباز شریف صاحب تشریف لائے، اور ان کے ہمراہ وزیر داخلہ آئے، پیپلز پارٹی کے چیئرمین آئے، سندھ کے وزیر اعلیٰ آئے، اور پنجاب کے گورنر صاحب آئے، اور بہت ساری اسی طرح سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب آئے۔ اور جو میں نے تصویریں دیکھیں ان کے بنیاد پر میں عرض کر رہا ہوں، لیکن یقیناً اس میں اور بھی شخصیات ہوں گی، لیکن یہی وہ اعلیٰ قیادت ہے جنہوں نے مذاکرات میں بھی کامیابی حاصل کی ہے، اور اب اخلاقی اور اسلامی میدان میں بھی بڑی کامیابی، اس سے بھی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اور اس قدر
باہری وفد کے ساتھ ایران کی ملت و حکومت کو تعزیت کہنے، تسلیت کہنے حاضر ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف سے یہ جو پاکستان کی قیادت نے سفارتی محاذ پر کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اخلاقی و اسلامی محاذ پر خصوصاً آج کا جو عمل بروز جمعہ جو پاکستانی اعلیٰ قیادت تشریف لائے ہیں اور انہوں نے رہبر معظم کے جسد اطہر کو پر احترام کا ادائے احترام کی اور انشاءاللہ جنازہ میں بھی شریک ہوں گے، اس کوششوں کا جو نتیجہ ہے اس کو سبوتاج کرنے کے لیے اور پاکستان کی وقار کو خراب کرنے کے لیے کچھ عناصر پاکستان کے اندر فعال ہیں، آج سے نہیں پہلے سے فعال ہیں، ان کو ہرگز ایران پاکستان قربت، دوستی اور یہ احترام پسند نہیں ہے، ان سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اس بارے میں ملت پاکستان کی خصوصاً توجہ دلاؤں گا اور حکومت پاکستان اور ان کے اہلکاروں کی بھی کہ حامد میر صاحب جو صحافت کے بہت بڑی شخصیت ہیں، امام ہیں صحافت کے بلا شک، انہوں نے رہبر شہید کی شہادت کے بعد عالم اسلام اور عالم انسانیت پر پڑنے والے اثرات اور خصوصاً پاکستان کے اندر ان کے پڑنے والے اثرات کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ رہبر نے تشیع اور تسنن شیعہ سنی کی جنگ ختم کر دی ہے، فرقہ واریت کو ختم کر دیا ہے اور عالم اسلام میں ایک اتحاد کی فضا قائم کر دی ہے۔ اور انہوں نے اپنے کالم میں بھی اور اپنے ٹی وی چینل پروگرام کے اندر بھی یہ بیان کیا تھا اور نشاندہی کی تھی کہ اس فضا کو ختم کرنے کے لیے اب لوگ فرقہ واریت کو ہوا دیں گے اور دوبارہ شیعہ سنی اختلاف اور دوبارہ وہی مسائل جن کی وجہ سے پاکستان پہلے آگ میں جلتا رہا ہے تفرقہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ حامد میر صاحب کے چینل کے پروگرام اور حامد میر صاحب کے کالم کی طرف رجوع کریں اور میری درخواست ہے اپنے جوانوں سے کہ وہ میڈیا پہ حامد میر صاحب کے ان خدشات کو کہ رہبر کی شہادت سے حاصل ہونے والی فضا کو خراب کرنے کے لیے کون سے عناصر فعال ہوں گے جن کی طرف انہوں نے توجہ دلائی، انتباہ دیا، وہ فعال ہو چکے ہیں ابھی۔ اور اسی طرح دوسری بڑی شخصیت جو سیاست کی دنیا میں اور خصوصاً اسلامی سیاست کی دنیا میں بڑی شخصیت ہیں وہ جناب سراج الحق صاحب ہیں، سابقہ امیر جماعت اسلامی، جنہوں نے پہلے بارہا رہبر کی شہادت کے بعد اور خصوصاً جامع عروۃ الوثقیٰ میں چہلم شہید کی مناسبت سے ہونے والی تقریب میں تقریر کے دوران ہی یہ نشاندہی کی اور ہمیں علیحدہ سے بھی بتایا۔ مجھے یاد ہے انہوں نے ٹیلی فون پر جب ان سے بات ہوئی تعزیت تسلیت کی، اس میں بھی انہوں نے یہ فرمایا، پھر جب ان سے ملاقات ہوئی نجی اس میں بھی یہی فرمایا اور اپنی تقریر میں بھی انہوں نے بارہا اور اپنے انٹرویوز میں بھی کہا ہے کہ شہادت رہبر کے نتیجے میں قائم ہونے والی فضا کو توڑنے کے لیے فرقہ باز عناصر فعال ہو جائیں گے اور وہ دوبارہ فرقہ واریت کے ہتھیار سے اس وحدت کو توڑنے کی کوشش کریں گے اور وہ پاکستان میں فعال ہو چکے ہیں۔ حکومت کو ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ دراصل جو فیلڈ مارشل صاحب کی کوششوں سے اور ذاتی دلچسپی سے اور ان کے انتھک محنت سے جو نتائج حاصل ہوئے ہیں، یہ فرقہ باز عناصر ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، ریاست کے نتائج کو خراب کر رہے ہیں، اور جو اعلیٰ کردار پاکستان نے عالم اسلام میں ادا کیا ہے اور پوری دنیا میں ادا کیا ہے، جو پاکستان جنیوا بنا ہے پورے عالم اسلام کا بلکہ مشرق و مغرب کا، اس حیثیت کو دوبارہ مخدوش کرنے کے لیے پاکستان میں شیعہ سنی فساد کے لیے دوبارہ بے بنیاد باتیں چھیڑ رہے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم صاحب کی کوششیں، وزیر داخلہ صاحب کی کوششیں اور باقی جو حتیٰ میڈیا کی کوششیں پاکستان کی اس فضا کو بنانے کے لیے جو کچھ انہوں نے محنت کی ہے اور محنت سے جو نتائج حاصل کیے ہیں، یہ سب مل کر اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم نے مینار پاکستان پر یہ اعلان کیا تھا، مینار پاکستان اتنا بڑا اجتماع رہبر شہید کی تکریم و تعظیم کے لیے امت پاکستان و امت اسلامی کی طرف سے تھا، اور اس فضا کو خراب کرنے کے لیے وہ پروگرام اتنا عظیم الشان تھا اور اس میں ایک جملہ بھی فرقہ واریت کا یا کسی فرقے کے خلاف یا کسی کی دل آزاری کا نہیں تھا۔ لیکن جو فرقہ باز ہیں وہ پاکستان کے اندر دو بندے مل کے بیٹھتے ہیں تو بھی دل آزاری کی بات کرتے ہیں، فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں تکفیری لوگ، اور مقدسات کی بے حرمتی کرتے ہیں،
اور دشمنان اہل البیت کے فضائل پڑھ کے دل آزاری کرتے ہیں۔ محرم کے ایام میں، کربلا کے ایام میں یہ دشمنان اہل البیت کو امت کے سامنے لا کر اور اس طرح تفرقے کے بیج بوتے ہیں۔ اس طرف ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ عناصر کو لگام دیں، ورنہ جتنی کوششیں ہماری حکومت نے اور عسکری قیادت اور سیاسی قیادت نے کی ہیں اور جاری ہیں، یہ ساری وہ پانی اس پر پھیر دیں گے اگر خدا نخواستہ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، اور ان کے اس عمل کا نتیجہ عکس العمل بھی اگر شیعہ قوم کی طرف سے ظاہر ہوا تو بھی یہ فتنہ پھیلے گا۔ میں اپنے تمام شیعہ سنی بھائیوں سے پاکستان میں جہاں بھی ہیں سب سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ فرقہ واریت پھیلانے والے تکفیری عناصر، ناصبی جو دشمنان اہل البیت کے فضائل بیان کر کے یا ان کی شخصیات نمایاں کر کے دل آزاری کر رہے ہیں، ان کے جال میں نہ بہیں، ان کے جال میں نہ پھنسیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر آگ لگے اور یہ جوابی کارروائیاں شروع ہو جائیں بے حرمتی کی۔ یہ ان میں حصہ نہیں لینا، بلکہ انہیں ناکام کرنا ہے، ان کی مذمت کرنی ہے اور ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہے، بلکہ حکومت کو اور علاقائی حکومتوں کو متوجہ کیا جائے جہاں جہاں یہ فرقہ باز عناصر فعال ہیں، ان کے خلاف حکومت باقاعدہ ایکشن لے۔ اور ہماری درخواست ہے صوبائی حکومتوں سے بھی اور مرکزی حکومتوں سے، اور خصوصاً امنیت و سلامتی کے اداروں سے، کہ اس طرح آسانی سے سارے نتائج جو ہماری حکومت نے اور ہماری عسکری قیادت نے اور خصوصاً فیلڈ مارشل صاحب کی ذاتی کوششوں اور ہمت سے جو کچھ نتائج پاکستان کو حاصل ہوئے ہیں، ان سب کو تباہ و برباد کرنے نہ دیں، ان عناصر کو فوراً لگام دیں اور انہیں ہرگز ایسی اشتعال انگیزی نہ کرنے دیں۔ دشمنان اہل البیت کو شخصیت بنا کر پیش کرنے کا عمل نہ کریں، ان کو کنٹرول کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، اور آج خصوصاً جو پاکستان نے اعلیٰ کردار ادا کیا پاکستان کی قیادت نے، اور یہ سبقت جو پاکستان کو حاصل ہو گئی ہے، تمام دنیا کے اسلامی ممالک کے اوپر یہ سبقت قائم رہے گی انشاءاللہ۔ اور جو خواب ہمارے رہبروں نے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال نے دیکھا تھا، انشاءاللہ وہ قریب الوقوع ہو گیا ہے۔ ابھی پاکستان نے اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے۔ پاکستان کو شیطانی طاقتیں اور بعض علاقائی طاقتیں غلط استعمال کرتی تھیں اور کرنا چاہتی تھیں، لیکن پاکستان نے دنیا میں اور عالم اسلام میں اپنی پوزیشن مضبوطی سے سنبھال کر اور اس میں آ کے پوزیشن سنبھال کے اپنا کردار مضبوطی سے ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ اور میں خود شخصاً ایک رہبر کے پیروکار کی حیثیت سے، رہبر کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے اور شاگرد کی حیثیت سے میں فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں فیلڈ مارشل صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا، یوسف رضا گیلانی صاحب کا، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا، بلاول بھٹو چیئرمین پیپلز پارٹی کا، اسی طرح مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ حکومت کا، اور دیگر جو گورنر صاحب یا دیگر شخصیات اس وقت حاضر ہیں یہاں پر، سرکاری اور حکومتی اور عسکری، ان سب کا، چونکہ آپ نے اپنے اس کام سے پاکستانی عوام کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ کا کردار تاریخی رہے گا اور اسے فراموش نہیں کریں گے۔ خصوصاً ملت تشیع جن کے رہبر کو آپ نے اتنی تکریم تعظیم کی ہے، انشاءاللہ ہرگز فراموش نہیں کریں گے آپ کی ان خدمات کو، اور پاکستان میں امن کے قیام کے لیے ملت تشیع ہمیشہ ساتھ ہے آپ کے، اور پہلی بھی قربانیاں دی ہیں اور پھر بھی انشاءاللہ قربانیاں دیں گے، اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان اس سے بھی زیادہ ترقی کرے۔ اور آج جو الحمدللہ ہماری قیادت نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا ہے، اور واپس جا کر انشاءاللہ اس کے اور مثبت اثرات ہوں گے، لیکن ہمیں دشمنوں کی طرف اور امنیت اور امن کے دشمنوں کی طرف توجہ رکھنی ہوگی اور انہیں میدان روکنا ہوگا۔ ابھی وہ میدان میں نکلنے کی کوششیں مذبوحانہ کوششیں کر رہے ہیں اور ذلیلانہ کوششیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ حکومت کا ارادہ بہت واضح ہے، وہ روشن ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت ان ساری کوششوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گی۔ ہم ملت ایرانی قیادت سب کو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، ملت پاکستان کی طرف سے، جوانان پاکستان کی طرف سے، خواتین پاکستان کی طرف سے، مومنین پاکستان کی طرف سے، شیعہ سنی پاکستان کی طرف سے، اور پاکستان کی تمام طبقات کی طرف سے ہم
ملت ایران کو اور قیادت کو تعزیت و تسلیت رہبر کی پیش کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ہمیشہ پاکستانی ایران کے ساتھ ہیں، اور اب جو رشتہ ایران و پاکستان میں قائم ہو گیا ہے یہ ناشکن ہے، اسے نہیں توڑا جا سکتا، نہ صہیونی، نہ امریکی اور نہ تکفیری کسی کے بس میں نہیں ہے ایران و پاکستان کا یہ رشتہ توڑ سکے انشاءاللہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اثرات دونوں ملکوں پر بہت مثبت پڑیں گے، اور خصوصاً پاکستان کی جو مشکلات ہیں وہ اس تعلق اور رشتے سے انشاءاللہ حل ہوں گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سرفراز فرمائے۔ ایران زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔